السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بچوں، شروع کرتے ہیں ہم شرح جامی سے کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبْرُ الْمُفْرَدُ أي الذي ليس بجملة صورة سواء كان بحسب الحقيقة جملة أو غير جملة ما له صدر الكلام أي معنى وجب له صدر الكلام كالاستفهام، مثل أين زيد؟ فزيد مبتدأ وأين اسم متضمن للاستفهام خبره وهو ظرف، فإن قدر بفعل كان الخبر جملة حقيقة مفردا صورة، وإن قدر باسم الفاعل كان الخبر مفردا صورة وحقيقة، وعلى التقديرين ليس بجملة صورة واحترز به عن نحو زيد أين أبوه إذ لا تبطل بتأخيره صدارة ما له صدر الكلام لتصدره في جملة إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کافیہ ان جگہوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جن جگہوں پر خبر کو اس کے مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک جگہ تو وہ ہوگی جہاں پر خبر ایسے معنی پر مشتمل ہو جو معنی صدارت کلام کو چاہتا ہے۔ تو اگر مبتدا کی خبر مفرد ایسے معنی پر مشتمل ہے جو معنی صدارت کلام کو چاہتا ہے تو ایسی خبر مفرد کو مقدم کرنا مبتدا پر یہ واجب ہوگا۔ تو یہاں پر صاحب کافیہ کے لفظ دیکھیے۔ صاحب کافیہ نے کہا وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبْرُ الْمُفْرَدُ، تو یہاں پر تضمنہ کہا تھا، جب مبتدا کو ذکر کیا تھا تو وہاں پر اشتملہ کہا تھا کہ جب مبتدا مشتمل ہو اس پر جس کے لیے صدارت کلام ہے، تو وہاں اشتملہ کہا، یہاں تضمنہ کہا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تضمن اور اشتملہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہ تفنن کی طرف، اسی کو تفنن کہتے ہیں کہ ایک ہی مطلب کو، ایک ہی معنی کو مختلف الگ الگ لفظوں سے بیان کر دینا، تو یہ تفنن کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری بات یہاں پر صاحب کافیہ نے کہا الخبر المفرد، مبتدا کی خبر مفرد اگر معنی ما لہ صدر الکلام کو مشتمل ہو، متضمن ہو، تو ایسی صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یہاں پر خبر مفرد کی قید لگائی، کس کی؟ خبر مفرد کی قید۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر جملہ اگر ہے تو اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے مبتدا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جملہ ہے تو وہاں پر اگر معنی استفہام ما لہ صدر الکلام کو وہ متضمن ہے تو وہ جس جملے کا جز ہے اس جملے کے تو شروع میں وہ ہوگا ہی، تو ایسی صورت میں صدارت کلام تو اس کی فوت ہی نہیں ہوگی۔ تو صدارت کلام جب فوت نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں جب صدارت کلام اس کو حاصل ہو گئی تو مبتدا پر مقدم کرنا کیا واجب ہوگا؟ جیسے کہ زید این ابوہ میں زید مبتدا ہے اور این ابوہ یہ خبر جملہ ہے، تو جب خبر جملہ ہے تو یہاں پر جو جس جملے این ابوہ جو جملہ ہے پورا اس کے شروع میں تو اینا ہے ہی، تو صدارت یہاں فوت کہاں ہو رہی ہے؟ جس جملے میں ہے وہ اس جملے کے شروع میں ہے تو صدارت فوت نہیں ہو رہی ہے، تو اب ایسی بنا پر مبتدا پر اس کو مقدم کرنا واجب بھی نہیں ہوگا، اس لیے خبر مفرد کہا۔ اب صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اے الذی لیس بجملۃ صورۃ، خبر مفرد سے مراد وہ ہے جو جملہ نہ ہو، صورتاً جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صورتاً کی قید صاحب شرح جامی نے کیوں لگا دی؟ تو یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ کبھی کبھی خبر مبتدا کی جو خبر ہے وہ حقیقتاً تو جملہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حقیقتاً جملہ ہوتی ہے،
لیکن صورتاً جملہ نہیں ہوتی ہے. تو ایسی خبر مفرد جو صورتاً جملہ نہیں ہے چاہے حقیقتاً وہ جملہ ہو، تو ایسی خبر مفرد کو بھی مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اینا زیدن، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ صاحب شرح جامی نے لیسا بجملۃ صورتاً کہہ کر کے جو صاحب کافیہ نے مثال دی ہے اینا زیدن، اس پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دے دیا ہے. کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ جناب آپ نے جو مثال دی ہے اینا زیدن میں اور کہا ہے کہ اینا یہ خبر مفرد ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اینا زیدن میں اینا اس میں ظرف ہے اور یہ متعلق ہے محذوف سے، اور محذوف اگر مانا جائے تو فعل کو اگر محذوف مان لیا جائے تو مانا ہوگا اینا زیدن اے وجد اینا زیدن، زید کہاں پایا گیا. تو فعل کو اگر مقدر مان لیا جائے، اس کا متعلق جو محذوف مانا جائے اگر فعل مان لیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ خبر جملہ ہو جائے گی، اور جب جملہ ہو جائے گی تو خبر مفرد نہیں رہے گی. تو ایسی صورت میں اس کا مقدم کرنا واجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صاحب کافیہ نے تو کہا کہ خبر مفرد اگر مالہ صدر الکلام کو متضمن ہو تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے. تو یہاں پر تو یہ خبر مفرد رہی ہی نہیں. یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے. تو اینا زیدن کو ایسی اس میں مثال میں پیش کرنا یہ درست نہیں رہے گا. یہ صاحب کافیہ پر کوئی اعتراض کرے، صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے صاحب کافیہ کی جو خبر مفرد سے مراد ہے وہ خبر ہے جو مفرد ہو صورتاً، چاہے وہ حقیقتاً جملہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن صورتاً مفرد ہونا چاہیے. اور اینا یہ اگرچہ یہاں پر خبر اینا جو ہے خبر ہے، حقیقتاً اگرچہ یہ جملہ ہے لیکن صورتاً تو مفرد ہی ہے. کیا ہے؟ صورتاً مفرد ہے. وہ تو تقدیر کی بنا پر وہ جملہ ہو رہی ہے، لیکن لفظوں میں دیکھیے صورتاً یہاں پر بظاہر جو دیکھیے بحسب ظاہر سے دیکھیے تو بحسب ظاہر تو یہ مفرد ہی ہے. تو اس لیے صاحب شرح جامی نے کہا الذی لیسا بجملۃ صورتاً جملہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا اینا زیدن میں اینا صورتاً جملہ نہیں ہے، اس لیے اس کو مثال میں پیش کرنا صاحب کافیہ کا درست ہے. لہذا خبر مفرد سے مراد وہ خبر ہے لیسا بجملۃ صورتاً جو صورتاً جملہ نہ ہو، سواء کان بحسب الحقیقت جملۃ، خواہ وہ حقیقت کے اعتبار سے جملہ ہو اور غیر جملۃ یا حقیقت کے اعتبار سے جملہ نہ ہو، بس حق صورتاً جملہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایسی خبر مالہ صدر الکلام کو اگر متضمن ہے تو اس کو مقدم کرنا واجب ہوا. فرماتے ہیں وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبْرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ، اگر خبر مفرد متضمن ہے اس کو جس کے لیے صدر کلام ہے، یعنی ایسے معنی کو متضمن ہے وجب لہ صدر الکلام جس کے لیے صدر کلام واجب ہوتا ہے، جیسے کہ استفہام ہے، تمنی ہے، ترجیح وغیرہ، شرط وغیرہ. مثال کے طور پر جیسے مثال دے رہے ہیں جیسے اینا زیدن، فزیدن مبتدا، تو یہاں پر اینا زیدن میں زید مبتدا ہے، و اینا اسم متضمن للاستفہام، اور اینا یہ ایک ایسا اسم ہے جو استفہام کو متضمن ہے، خبرہ وہ زیدن کی خبر ہے، وہو ظرف، اور یہ اینا جو ہے وہ ظرف ہے. فإن قدر بفعل، تو اگر یہاں پر ظرف تو اپنے کسی نہ کسی متعلق سے متعلق ہوگا، فإن قدر، تو اگر اس کا متعلق مقدر مانا جائے فعل کے ساتھ، کان الخبر جملتاً حقیقتاً، تو خبر جملہ ہو جائے گی حقیقتاً، اور مفرداً صورتاً، اور صورتاً مفرد رہے گی. وَإِن قُدِّرَ بِاسْمِ الْفاعِلِ، اور اگر یہاں پر اسم فاعل یعنی ثابت یا موجود وغیرہ مقدر مان لیا جائے، یا کان الخبر مفرداً، تو خبر مفرد ہوگی صورتاً بھی، اینا صورتاً تو مفرد ہے ہی، صورتاً بھی مفرد رہے گی، وہ حقیقتاً، اور حقیقتاً بھی مفرد رہے گی، کیونکہ اس میں فاعل یا شبہ فعل وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے، وہ حقیقتاً جملہ نہیں ہوتے ہیں. وعلی التقدیر، دونوں تقدیروں پہ، لیسا بجملۃ صورتاً، اینا یہ صورتاً تو جملہ نہیں ہے، چاہے فعل مقدر مانا جائے تو حقیقتاً تو جملہ ہے لیکن صورتاً جملہ نہیں ہے، اور اگر اس میں فاعل مقدر مانا جائے تو حقیقتاً اور صورتاً دونوں صورتوں میں ہی مفرد ہے. تو جملہ کسی صورتاً دونوں تقدیروں پر جملہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ خبر مفرد کی قید یہ ہم نے جو لگائی کہ خبر مفرد صورتاً مفرد ہو، یہ قید کیوں لگائی ہے صاحب کافیہ نے؟ فرماتے وَاحْتَرَزَ بِهِ، اس قید کے ذریعے سے صاحب کافیہ نے احتراز کیا ہے ان نحو زید این ابوہ سے، یعنی زید این ابوہ جیسی مثالوں سے احتراز کیا ہے.
کیوں؟ اذ لا تبطلو کہ زید این ابوہ میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب زید مبتدا ہے، این ابوہ میں این ابوہ یہ خبر ہے، اور یہ خبر یہاں پر اس خبر کو مقدم کرنا مبتدا پر واجب نہیں ہے۔ تو جواب کیا ہو گیا؟ جواب یہ ہو گیا کہ ہماری مراد کیا تھی؟ خبر مفرد، اور این ابوہ میں جو این ابوہ جو ہے یہ خبر مفرد نہیں ہے بلکہ خبر جملہ ہے، اور جب خبر جملہ ہے تو یہاں پر ما لہ صدر الکلام پر اگرچہ یہ مشتمل ہے، لیکن چونکہ صدارت کلام یہاں پر مؤخر کرنے میں باطل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جس جملے کا وہ جز ہے اس کے شروع ہی میں ہے اینا، اس لیے یہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے مصنف نے احتراز کیا ہے زید این ابوہ جیسی مثالوں سے۔ کیوں؟ اذ لا تبطل بتاخیری، کیونکہ یہاں پر این ابوہ کو خبر کو مبتدا پر مؤخر کرنے سے باطل نہیں ہو رہی ہے اس کی صدارت ما لہ صدر کلام جس کے لیے صدر کلام ہے، یعنی استفہام جو کہ صدر کلام کو چاہتا ہے اس کی صدارت فوت نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ لتصدرہ فی جملہ، کیونکہ جس جملے میں وہ ہے این ابوہ پورا جملہ ہے، جس جملے میں وہ ہے اس جملے کے تو شروع ہی میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ او کان الخبر بتقدیمہ مصححا لہ، یا خبر اپنی تقدیم کے ذریعے سے مبتدا کے لیے مصحح ہو۔ مبتدا کے لیے مصحح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذات مبتدا کے لیے مصحح ہو، بلکہ ذات مبتدا تو پہلے ہی سے صحیح ہے، بلکہ مبتدا کا مبتدا ہونا خبر کی تقدیم پر صحیح ہوتا ہو تو مصحح للمبتدا من حیث هو المبتدا ہو۔ اسی لیے صاحب شرح جامی من حیث انہ مبتدا کی قید لگا رہے ہیں تاکہ یہ نہ کوئی اعتراض کر لے کہ جناب مبتدا تو اپنی ذات کے اعتبار سے بغیر خبر کے ہی صحیح ہے۔ جیسے ہم نے کہا، مثال کے طور پر ہم نے کہا فی الدار رجل، تو یہاں پر اگر خبر کو مقدم کر دیا جائے تو رجل تو یار مقدم کیا جائے نہیں کیا جائے، رجل مبتدا ہے، رجل اپنی ذات کے اعتبار سے تو صحیح ہی ہے پہلے ہی سے، چاہے فی الدار کو مقدم کیا لایا جائے نہیں لایا جائے، رجل تو پہلے ہی سے صحیح ہے، تو مبتدا اپنی ذات کے اعتبار سے تو پہلے ہی سے ہی صحیح ہے۔ تو یہ کہنا کہ خبر مبتدا کے لیے مصحح ہو، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا صاحب کافیہ کا۔ تو جواب کیا دے دیا کہ دیکھیے مبتدا کا صحیح ہونے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ خبر مصحح للمبتدا ہو، تو مبتدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ذات مبتدا کے لیے مصحح ہو، بلکہ مبتدا کی مبتدائیت کے لیے مصحح ہو، یعنی مبتدا کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو خبر کی تقدیم کی بنا پر۔ اس لیے صاحب شرح جامی نے من حیث انہ مبتدا کی قید لگا دی ہے۔ فرماتے ہیں مصححا لہ اے للمبتدا من حیث انہ مبتدا فبتقدیمہ یصح وقوعہ مبتدا، تو خبر کی تقدیم کی بنا پر مبتدا کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو، جیسے فی الدار رجل، تو یہاں پر خبر کو مقدم کر رہے ہیں تب تو رجل کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہے، اگر خبر کو مقدم نہیں کر رہے ہیں تو مبتدا رجل کا مبتدا واقع ہونا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رجل نکرہ ہے، اور اگر خبر کو مقدم نہ کیا جائے تو نکرہ محضہ کا مبتدا واقع ہونا لازم آئے گا، اور اگر خبر کو مقدم کر دیا جائے تو رجل یہ نکرہ مخصصہ ہو جائے گا، اور نکرہ مخصصہ کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہے، اس لیے رجل کا مبتدا واقع ہونا صحیح تبھی ہے جبکہ فی الدار خبر کو مقدم کر دیا جائے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ رجل میں یہاں پر فی الدار کو یعنی خبر کو مقدم کرنے سے رجل میں تخصیص ہوئی کیسے ہے، تو اس کو ہم وجوہ تخصیص بیان کرنے میں بیان کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي الدَّارِ خَبْرٌ، تو یہاں پر فی الدار رجل میں فی الدار یہ خبر ہے، تخصص المبتدا بتقدیمہ، اس خبر کو مقدم کرنے کی بنا پر مبتدا مخصص ہو گیا ہے، کما عرفتہ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سمجھ لیا ہے۔ فَلَوْ أُخِّرَ، تو اگر یہاں پر خبر کو مؤخر کر دیا جائے، بقی المبتدا نکرتاً، تو مبتدا نکرہ باقی رہے گا، غیر مخصص ایسا نکرہ ہو جائے گا جو کہ نکرہ مخصوصہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ تو دو وجوہ تقدیم خبر ہم نے یا دو جگہ ہم نے بیان کی کہ جن میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے، خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر باقی دو وجوہ اور بھی صاحب کتاب بیان کریں گے کہ جن وجوہ میں یا جن جگہوں میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔